بھائی صاحب یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ استعفے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے؟ نیشنل اسمبلی سے، اور آپ کی پنجاب میں صوبائی اسمبلی سے آپ لوگ مستعفی ہوں گے، اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے بھی مستعفی ہو جائے گی؟ جی، تمام اسمبلیوں سے استعفے ہوں گے، ان کا وقت کا تعین کیا جائے گا۔ صاحب، اور اس وقت کا تعین آج کیوں نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، وقت کا تعین تو بعد میں کیا جاتا ہے کہ استعفے کب دیں گے، ابھی تو پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ایجیٹیشن کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا، لانگ مارچ بھی ہوگا، اور استعفے کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم طے کرے گی، لیکن استعفے جو ہیں وہ پارٹی قیادت کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکوینس اب یہ ہوگا، پہلے لاہور کا جلسہ ہوگا، پھر آپ لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد استعفے کی سٹیج آئے گی، لانگ مارچ سے پہلے استعفے کی سٹیج نہیں آئے گی؟ ہاں جی، یہ اس کے بعد جلسہ ہے، پھر ایجیٹیشن ہے، پھر لانگ مارچ ہے، یہ تقریباً 3-4 ہفتے کا پروسیس ہے، اسی دوران پھر استعفے بھی آ جائیں گے۔ اور عباسی صاحب، اسی لیے جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی مولانا نے کہا کہ پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول بھی اب آپ لوگ کل اس حوالے سے طے کریں گے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا پرامن ہم احتجاج کریں گے۔ ایک تو پہلے آپ لوگوں پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ کورونا پھیل رہا ہے، آپ لوگ پھر بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں، مگر پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب معاملہ پرامن تو نہیں ہوگا، آپ زبردستی ہڑتالیں کریں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے؟ نہیں، یہ سب پرامن ہی ہوتا ہے جب تک پولیس تشدد نہ کرے۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کا حصہ رہا ہے اور آج بھی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو خطرہ ہو سوائے حکومت کے۔ اچھا، مگر شٹر ڈاؤن ہڑتال تو جو جیسے حالات اس وقت پاکستان کی معیشت کے رہے ہیں، پھر کورونا کے بعد اب ملک کھلا، پھر کورونا پھیل رہا ہے، کوئی تاجر خوشی سے تو اپنی دکانیں بند نہیں کرے گا، شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں کرے گا۔ آپ لوگ کرائیں گے جو عمران خان صاحب کرتے تھے اور آپ ان پر تنقید کرتے تھے، وہی کام کرائیں گے؟ یقین کریں خوشی سے کریں گے، کیونکہ آج تاجر بھی تنگ ہے، پورا ملک تنگ ہے، تو وہ چاہتے ہیں اس حکومت سے جان چھوٹے اور ایک نیا سیاسی نظام ملک کے اندر آئے، کیونکہ اس حالات میں تو نہ ملک چل رہا ہے نہ تجارت ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ایونچولی ڈائلاگ پہ ہی طے ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائلاگ ان تمام انفلوئنسز سے ہوگا جو سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے اس میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ان سب کو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا۔ مگر بھائی صاحب، آپ لوگ مداخلت کا کہتے ہیں کہ مداخلت نہ ہو، مگر جس طریقے سے مذاکرات ہوں گے وہ تو مداخلت ہی ہوگی کہ وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی ہے، منتخب وزیر اعظم سے، اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ مداخلت کر کے ہی یہ کام کریں گے کہ وہ وزیر اعظم کو اور آپ کو بٹھائیں، تو پھر یہ ان کی مداخلت ختم کیسے ہوگی سب کے نتیجے میں؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں بٹھائیں، ہم تو کہتے ہیں ہم دعوت دے دیں گے، سارے آ جائیں، آ کر بات کر لیں، لیکن نیک نیتی سے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ بات اس طرح نہیں ہوگی۔ اور بات بڑی سیدھی ہے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے نہ ہمیں مفاد چاہیے، ہم تو ایک سمپل بات کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ہمارا وہی حال ہوگا جو آج ہے۔ تو اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو آئین پہ آنا ہوگا، اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو بتا دیں اس کو کیا اختلاف ہے، آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ مگر دو وجہ سے ملک نے ترقی نہیں کی نا، ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ منتخب حکومتوں کو وقت نہیں پورا کرنے دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھا اداروں نے کس طریقے سے مداخلت کی، آپ بھی منتخب حکومت کو وقت نہیں پورا کرنے دے رہے ہیں، اور اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے حکومت نہیں کرنے دیں گے، تو اس سے ملک ترقی تو نہیں کرے گا آگے جا کے۔ دیکھیں، یہ تو حکومت ایسی ہے جو ایک ریگڈ الیکشن کی پیداوار ہے، تو اس کو تو جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، 2.5 سال میں ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے، کیا آپ مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو نظام ہے یہ ملک کو ڈیلیور نہیں کر پایا، اب ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، آپ نے نظام کو بدلنا ہے، نظام کی جو خرابیاں ان کو دور کرنا ہے، اس کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا، ورنہ اس ناکام نظام کو آگے بڑھانے سے ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ صاحب، مگر اس سب میں پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے، وزیر اعظم نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ادارے بھی ظاہر بیٹھیں اور پھر سارے کے سارے مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ اداروں کے خلاف نواز شریف صاحب تقاریر کر چکے ہیں اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے، اور وزیر اعظم آپ کے استعفوں پر آج دوبارہ کہہ چکے ہیں کہ دیں استعفیٰ، میں بائی الیکشن کرا دوں گا۔ تو یہ بائی الیکشن ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کرا لیں جی بائی الیکشن، دیکھتے ہیں کیسے نظام چلتا ہے۔
پارلیمانی جمہوریت میں یک طرفہ نظام نہیں چلتا. پارلیمانی جمہوریت میں ایک چیز ہوتی ہے اسے اپوزیشن کہتے ہیں. آپ نے اس کو پوری دبانے کی کوشش کر لی ہے, پارلیمان کو مفلوج کر کے دیکھ لیا ہے, تو نظام نہیں چلا, ملک نہیں چلا, حکومت نہیں چلی, عوام مہنگائی کا شکار ہیں, ہر شخص پریشان ہے, جو نہ ہم اندرونی طور پہ بھی آج خطرات کا شکار ہیں اور بیرونی طور بھی خطرات کا شکار ہیں. تو ان چیزوں کا مقابلہ وہی حکومت کر سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو, اور جو ملک آئین کے مطابق چلے وہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ہائیبرڈ قسم کے سسٹم اور یہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہے 73 سال, ان سے معاملہ نہیں چل رہا. اویس صاحب 1.70 کروڑ ووٹ لیا ہے عمران خان صاحب نے. جی لیا ہوگا, جہاں سے ووٹ آئے وہ سب جانتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت متنازع ہے, الیکشن متنازع ہیں, ملک نہیں چلا. 2.5 سال آپ نے کوشش کر لی نا ہائیبرڈ نظام چلا کر. آج ملک زوال پذیر ہے یا نہیں ہے؟ کیا 2018 میں حالات بہتر تھے یا آج حالات بہتر ہیں؟ ایک سمپل سوال ہے. مگر بھائی صاحب جب اب حکومت کلیم کر رہی ہے کہ یہاں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں, کرونا کی ہم پہلی لہر سے نکلے, دوسری لہر سے بھی اگر بچتے ہیں, IMF کے پروگرام میں اگر دوبارہ پاکستان اس کو بحال کرتا ہے, تو 2-2.5 سال اس حکومت کو فیئر چانس نہیں ملنا چاہیے اپنا وقت پورا کرنے کا اور یہ ثابت کرنے کا کہ جی ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ صدر صاحب آپ کتنے ایکسپیریمنٹ اور کریں گے؟ یہ ایکسپیریمنٹ تو ناکام ہو گیا ہے. یہ تو ہر لمحہ اس حکومت کا بھاری ہے ملک پر. آج ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے, ملک مینیجیبل نہیں ہے, اکانومی تباہ ہو گئی ہے. آپ فزیکل ایشوز دیکھیں کہاں پر پہنچ گئے, حکومت کی ریونیو کلیکشن دیکھ لیں. آج ایک شعبہ مجھے بتا دیں جہاں پر مثبت بات آپ کو نظر آئے. 2.5 سال میں کوئی شعبہ بتا دیں جہاں پر حالات بہتر ہوئے ہوں. کوئی شعبہ نہیں ہے. کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ آپ ہو جائیں مستعفی, ادارے ابھی بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر آپ کیسے گرا لیں گے؟ جو پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, اس سے تو حکومت نہیں گری. آپ کا تو اعتراض یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں, پھر بھی عمران خان اور طاہر القادری آپ کی حکومت نہیں گرا پائے. اس حکومت کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ سازشیں ہوتی ہیں, یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم سیم پیج پر ہیں, تو پھر کیسے گرا لیں گے آپ؟ جی فرق یہ تھا کہ ہماری حکومت جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی, وہ ملک کے مسائل حل کر رہی تھی, عوام خوش تھے, سی پیک امپلیمنٹ ہو رہا تھا, ملک میں ٹیررزم ختم ہو رہا تھا. آج تو ہر چیز زوال پذیر ہے. اور میں تو یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ادارے بھی ہیں, جو حکومت بھی ہے, ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر آ جائیں, آپ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت کوئی نہیں دیکھے گا کس نے وردی پہنی ہے, کس نے وردی نہیں پہنی, کون سی جماعت کا ہے. آپ جو معیشت کے حالات ہیں, جو عام آدمی کے حالات آج ہیں, اس سے سبق حاصل کریں. اس سے ہمیں خوف آنا چاہیے آج جو لوگ اقتدار میں ہیں کہ آپ نے کیا حالت کر دی ہے, ملک کی عام آدمی کی کیا حالت کر دی ہے. اس سے ڈریں, آپ کیا دعوت نامہ تلاش کریں. آپ کیا دعوت نامہ بھیجیں گے حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی کہ جی پہلے بات کر لیں, اس سے پہلے آپ مارچ کریں گے, پھر آپ دعوت نامہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے تو یہ ملک چل رہا ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہے, کیونکہ ملک نہیں چل رہا. حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں, ہمیں تو غدار کہا جاتا ہے روز. تو آپ کو آج بیٹھنا ہوگا. حب الوطنی باتوں سے نہیں ہوتی, حب الوطنی کام کرنے سے ہوتی ہے. حکومت ٹویٹ سے نہیں چلتی, حکومت کام کرنے سے چلتی ہے. بیٹھیں کیسے؟ مجھے وہ فارمولہ بتائیے. آپ چاہتے ہیں کہ ادارے بھی بیٹھیں اور پھر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اس ملک نے کیسے چلنا ہے, نظام نے کیسے چلنا ہے. کیسے بیٹھیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ دعوت دے دیں گے, تو وہ کیسے دعوت ہوگی, کیسے بیٹھیں گے؟ آپ لوگ پہلے اپنے احتجاج کا سلسلہ پورا کریں گے, استعفے دے دیں گے, پھر بیٹھیں گے؟ نہیں, جب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھیں گے آپ اس وقت جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا, جب آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارا ماڈل ناکام ہو گیا ہے, اس وقت آپ بیٹھیں گے. اس سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور یہ وقت گزارنے والی بات ہے, یہ پہلے بھی بہت ہو چکی ہے. ہم نے 2.5 سال انتظار کیا, ہر موقع دیا کہ حکومت چلے. اس کے باوجود کہ جو یہاں پر چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آج کیا نظام ہے, آج عدلیہ کا کیا حال ہے, آج میڈیا کا کیا حال ہے, آج معیشت کا کیا حال ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہم نے پھر بھی برداشت کیا, لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کافی دور جا چکا ہے. تو اب یہی ہے کہ اگر احساس ہے کہ ناکامی حکومت کی ہے اور ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ہم سب محب وطن ہیں, تو پھر بیٹھیں اور معاملے کو حل کریں.